انوانٹیڈ ٹچ کیا ہے یا ٹچ وداؤٹ کنسنٹ کیا ہے؟ اس طرح کی ہراسمنٹ جو کہ ایک ٹراما ہے، اور اس ٹراما کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس ٹراما کے ہونے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، ٹراما کیوں ہوتا ہے، ٹراما ہونے کے لاجکس کیا ہیں، یہ سائیکولوجیکل ہراسمنٹ ہو یا فزیکل ہراسمنٹ ہو، اس کو کنفرنٹ کیوں نہیں کرتے لوگ یا اس کو کمپلین کیوں نہیں کرتے لوگ. یہ ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، تو آج جانیں گے اس کے بارے میں کہ ہراسمنٹ کیا ہے، یا ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کیا ہے، یا اسکول لیول پہ، ٹین ایجنگ لیول پہ جو ہے وہ ہراسمنٹ کیا ہے. السلام علیکم، مائی سیلف ڈاکٹر شہباز اینڈ آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ، اور آج بات کریں گے ہراسمنٹ، فزیکل ہراسمنٹ، جو کہ ہمارے بہت سارے سیکٹرز میں نارمل ہوتی ہے. اس کا پرابلم، اس کو کنفرنٹ کیوں نہیں کیا جاتا، لڑکیاں، بچیاں اسکول میں، اسٹوڈنٹس یا چھوٹے بچے جو ہیں اس کو کنفرنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے مائنڈ میں فیئر ہوتا ہے، کیا ان کے مائنڈ میں لاجک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے وہ کنفرنٹ نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، ہراسمنٹ اگر ہو رہی ہے کیسے پتہ چلے کہ یہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. سب سے پہلے یہ کہ جب آپ، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ پہلی درسگاہ ہوتے ہیں، یا ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کے لیے، تو سب سے پہلے یہ ماں کا، پیرنٹس کا، باپ کا فرض بنتا ہے. صرف ماں کا فرض نہیں ہے بلکہ باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ ان کو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ اپنی باڈی کے پارٹس ٹچ کرتا ہے، اور ان کو اپنی باڈی سے اویئر ہو رہا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کی باڈی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. پیرنٹس کا بہت کامن ایک بیہیویئر ہونا چاہیے کہ وہ ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا اگر آپ کو باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کے اوپر کوئی یہاں 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 یا یہاں ٹچ کر رہا ہے تو آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، آپ نے ان کو نو کیسے کہنا ہے، یا آپ نے ان کو منع کیسے کرنا ہے، یا آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. ہم بیسکلی غلطی وہاں کرتے ہیں جب ہم بچوں کو جو ہے وہ ہر طرح کی آسائشیں دے رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کی مٹیریلسٹک جو ہے وہ کمفرٹیبلٹی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا بچہ اسکول سے آ کے یہ کمپلین کر رہا ہے یا کچھ بتانا چاہ رہا ہے آپ کو، اوبیسلی بچہ آپ کو فوراً سے آ کے نہیں بتائے گا. جیسے وہ پارک سے کھیل کے آیا، کسی نے اس کو مارا یا کسی نے اس کو ڈانٹا، تو وہ آپ کو فوراً سے یہ چیز نہیں، فوراً سے آ کے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی مجھے اس نے مارا، میں نے بھی اس کو آگے سے یہ کہا. لیکن اگر بچے کے ساتھ کوئی گڈ ٹچ یا بیڈ ٹچ والی چیز ہو رہی ہے، کوئی فزیکل ہراسمنٹ ہو رہی ہے، کوئی سیکشول ابیوز ہو رہا ہے، یا آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے خدا نخواستہ، یا آپ کی اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ بچی کے ساتھ ہو رہا ہے، بچے کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس میں دونوں جینڈرز جو ہیں وہ اسکیپ گوٹ کیا جا سکتا ہے ان کو. تو کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، بچہ فوراً سے آپ کو آ کے نہیں بتائے گا کہ اس انکل نے، اس ٹیچر نے، یا اس میرے کسی اسپیسیفک پرسن نے مجھے یہاں وہاں ٹچ کیا جو کہ مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے، اس کو کیسے مجھے ہینڈل کرنا ہے، مجھے اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے نہیں بتانا، اگر میں بتاؤں گا تو اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، کیونکہ پیرنٹس نے اس چیز کے بارے میں کبھی بات نہیں کی ہوتی، اپوزٹ جینڈر کے ٹچ کے بارے میں بات نہیں کی ہوتی، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بات نہیں کرتی، بلکہ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں اگر بچہ اپنے کسی پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگا رہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو ٹچ نہیں کرنا، یہ گندا ہے. تو ہم ایک اس کے لیے ایک جو ہے وہ چیز کو کسٹمائز کر دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک جو ہے کنڈیشننگ ایک چیز کی کر دیتے ہیں کہ باڈی کا یہ پارٹ اس کو ٹچ نہیں کرنا بیکاز دس از رانگ، دس از ڈرٹی. ہم گندا کا ورڈ مائیں باپ بہت آرام سے بولتے ہیں. یہ یہاں پہ ہم اتنی میجر غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر فیوچر میں جا کے آپ کے بچہ جب ٹین ایجنگ لیول پہ چلا جاتا ہے، یا آفس میں آپ کی بچی یا بچہ کام کر رہا ہے یا جاب پہ ہے، اگر اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو پہلی بات تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور سب سے پہلے جو بھی پرسن کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یہ اتنا ڈیلیکیٹ ایشو ہے کہ نارملی لوگ اس کو شاید ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں ان کامن جو ہونی چاہیے وہ بہت کامن ہیں، اور جو کامن ہونی چاہیے وہ بہت ان کامن ہیں. فار ایگزامپل سیکشول ہراسمنٹ از ویری کامن. ایجنگ میں جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹین ایجنگ میں جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو بیسکلی وہ اسٹارٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز کے ساتھ گرو اپ نہیں کیا ہوتا.
یا ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ پریپیئر نہیں کیا ہوتا مینٹلی کہ ہاں آپ کے ساتھ یہ کبھی نہ کبھی چیز ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ڈیل کیسے کریں. ٹین ایجنگ میں بچے اس اسٹیج تک پہنچ گئے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو، کیونکہ پیرنٹس نے اس طرح سے ڈیل نہیں کیا ہوتا، ہم مٹیریلسٹک ہیپینس تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن سائیکولوجیکل یا مینٹل ہیپینس بچوں کو نہیں دے رہے ہوتے، جس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے کمیونیکیشن گیپ. ہم بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے. بچہ آ کے ہمیشہ آپ کو اپنی بات بتانا چاہتا ہے. یہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، کبھی ماں برتن دھونے میں بزی ہے، کبھی جو باپ ہے وہ فون میں بزی ہے، تو ہم بچوں کی بات کیونکہ سنتے نہیں ہیں. اس لیے بچہ آہستہ آہستہ خود سے پیار کرنا سیکھ لیتا ہے، یا بچہ جو ہے اپنی چیزیں اپنے فرینڈز میں شیئر کرنا سیکھ لیتا ہے. اسی طرح بچے جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کو کیونکہ پیرنٹس کا پیار نہیں ملا ہوتا، انف پیار نہیں ملا ہوتا. پیار کا مطلب ان کو گاڑی لے کے دینا یا ان کو کینڈیز لے کے دینا یا ان کو گیمز لے کے دینا نہیں ہے. پیار کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کہاں بچوں کی بات سنتے ہیں، کہاں پہ بات نہیں سنتے، کتنا ان میں کمیونیکیشن اسکل ہے. اور اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ اوبیسلی ٹین ایجنگ میں باہر پیار ڈھونڈنے گا. پیار ڈھونڈنے کا مطلب پھر ہو جاتا ہے کہ آپ کے بچے جب اپنی لمٹس بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ہر طرح کے ریلیشن شپ میں پڑھنا چاہتے ہیں، پھر وہ ہر طرح کے ڈسکشنز کرتے ہیں، پھر اپوزٹ جینڈر کے ٹچ میں آنا چاہتے ہیں. یا آپ بہت سارے ایسے جو ایونٹس ہوتے ہیں جیسے ویلنٹائنس ڈے ہو گیا یا اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو گیا، اس کے اوپر بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان کا ایک اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے کہ بھئی اس کی گرل فرینڈ ہے تو یہ تو بڑا ماچو ہے، یا اور اس کا بوائے فرینڈ ہے تو یہ بہت بیوٹیفل ہے، یا ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ بالکل ان اپروپریٹ چیزیں ہیں، جو کہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سب چیز اس لیے ہوتی ہے اور یہ بچے ہڈن یہ چیزیں یہ کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے فزیکلی تو اس کے بعد پھر وہ کوئی نہ کوئی تھراپسٹ ڈھونڈتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں جہاں سے وہ اپنی مسٹیک کو جو ہے ریپیئر کر سکیں. اس کا ٹریٹمنٹ، اس ٹراما کا یا اس ہراسمنٹ سے نکلنے کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اوبیسلی پاسبل ہے، جو کہ بہت سارے ایسا ٹراماز کی مینجمنٹ کے بعد کیا جا سکتا ہے. بہت سارے ایسے تھراپیز یوز کی جا سکتی ہیں، لیکن پریونشن سے بیٹر ہمیشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کا سلوشن ڈھونڈیں کہ یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے. کیور سے بیٹر پریونشن ہے. پریونشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اب اس ایج میں ہے اور اس کو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن ہو سکتی ہے. اپوزٹ جینڈر کوئی ہوا نہیں ہوتا. لڑکیوں سے بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لڑکوں سے بات کرنا، کمیونیکیٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس بات کی لمٹ کیا ہونی چاہیے. کیا آپ کا بچہ اپنے گیجٹس کو مس یوز تو نہیں کر رہا؟ کیا آپ کا بچہ بہت اکیلا تو نہیں بیٹھ رہا؟ اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ. اگر آپ کا بچہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے، بار بار وہ شائع فیل کر رہا ہے یا وہ اپنی آدھی بات کہہ کے رک جاتا ہے، اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ. آپ کا بچہ آپ کو کوئی بہت سیریس بات بتانا چاہ رہا ہے جس کے بارے میں اس میں کریج نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ اس کو دھیان سے نہیں سنیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ ہراسمنٹ کا، میں بھی کئی دفعہ وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح بچیاں جب آفیسز میں جاب کر رہی ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیز کر رہی، میں بھی کوئی آپ کا کلیگ آپ کو ہراس کر رہا ہو. کئی دفعہ بہت سارے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جس میں باس ہراس کر رہے ہوتے ہیں. وہ فیمیل باس بھی ہوتے ہیں بہت دفعہ اور کامنلی میل باسز ہوتے ہیں. تو لیکن بچیاں جو ہیں صرف اس لیے کہ ان کی ایک اچھی جاب لگی ہوئی ہے اور وہ جو ہے اس چیز کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں. اگر وہ ویسٹ کریں گی تو گھر میں ہزار لوگوں کو ریزن دینا پڑے گا کہ جی جاب کیوں چھوڑ دی، اتنی اچھی جاب تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور وہ صرف جو ہے اپنی عزت، سو کالڈ عزت بچانے کے ہاتھوں وہ گھر پہ بتاتی نہیں ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. جبکہ یہ فرسٹ ٹائم جب آپ کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، یو ہیو ٹو ٹیل سمبڈی آن ریکارڈ کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ. دیکھیں، آپ کی جاب زیادہ ضروری نہیں ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس جاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں آپ روز ہراس ہو رہی ہیں، روز مینٹل پیشنٹ بن رہی ہیں، لیکن آپ صرف پیسوں کے لیے وہاں پہ بیٹھی ہیں. یا اگر آپ روز ہراس ہو رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو بہت چھوٹے سٹیز کے لڑکے ہیں
اور جو یہاں جابس کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو یہاں بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور بہت ایلیٹ کلاس کی خواتین کے ہاتھوں ہراس ہوتے رہتے ہیں ساری زندگی، اور پھر وہ ان کے پراپرٹی کے پیپرز پلج کر لیتی ہیں، پھر وہ ان کے کوئی ایسے گیجٹس کو پلج کر لیتی ہیں کہ جس سے وہ ان کو بلیک میل کرتی رہتی ہیں یا کرتے رہتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں یہ فیمیلز بھی ہراس کر رہی ہوتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ سے کوئی بھی چیز زیادہ ضروری نہیں ہے، نہ وہ رشتہ ضروری ہے، نہ وہ جاب ضروری ہے، لیکن آپ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ بائی ود یور سیلف فرسٹ. کیونکہ اس چیز کو سب سے پہلے آپ کو خود روکنا ہے. آپ جس پرسن کے ساتھ یہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسٹیپ آؤٹ کرے، شاؤٹ آؤٹ کرے اس چیز کے بارے میں کہ میرے ساتھ یہ چیز رانگ ہو رہی ہے. کیونکہ ہمیں یہ چیز پتہ نہیں ہوتی کہ جیسے ہی ہم شاؤٹ بیک کریں گے وہ پرسن جو ہمیں ہراس کر رہا ہے وہ وہیں رک جائے گا. کیونکہ وہ تب تک آپ کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے آپ کو ببر شیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب تک ہم ریاکٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایک بچی کو اگر کوئی پرسن ٹچ کر رہا ہے کسی پرائیویٹ پارٹ پہ اور وہ بول نہیں رہی ہے تو وہ تب تک اس کو تنگ کرتا رہے گا جب تک اس کو پتہ ہے کہ یہ نہیں بولے گی. جیسے ہی وہ تھوڑا سا ریاکشن شو کرنا شروع کر دے گی، اس کو بلیک میل کرے گا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو وہ رکے گا نہیں. اگر آپ اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کر سکتی ہیں، اگر آپ اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں، یہ میری ویڈیو میل اور فیمیل دونوں ٹین ایجرز کے لیے ہے، دونوں لوگوں کے لیے ہے جو آفیسز میں کام کر رہے ہیں، جو بڑے سٹیز میں، میٹرو سٹیز میں، چھوٹے سٹیز سے آتے ہیں فار دا پرپز آف جاب اور بزنس اور سم تھنگ لائک دیٹ، اور آگے غلط رشتوں میں، ریلیشن شپس میں پڑ جاتے ہیں فار دا سیک آف نو ہاؤ اباؤٹ دا سٹی. اور آپ کو یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو رہنے کی جگہ ملے گی اور آپ کو جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے کوئی کمپینین مل جاتا ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ہر ایج میں رسپونڈ کرنی آپ کو آنی چاہیے. ہراسمنٹ کو ہر ایج میں رسپونڈ کرنا آنا چاہیے، تبھی ہم ایک پاک صاف معاشرے کو جو ہے وہ گرو کر سکیں گے. جب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور ہم روکیں گے نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم خود بھی لوزرز ہیں اور ہم دوسرے بندے کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ اوپن ہینڈ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو مرضی کرے. Nobody is having no rights with آؤٹ کنسنٹ کوئی آپ کو ہاتھ لگائے، کوئی آپ کو ٹچ کرے یا آپ کو کوئی دیکھے. ہراسمنٹ بہت طرح کی ہوتی ہے، آپ کو ہر طرح کی ہراسمنٹ کو روکنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو پنچ بیک فار یور سیلف فرسٹ بٹ ناٹ فار اینی بڈی ایلس. کیونکہ آپ کو اگر کوئی بیڈ ٹچ کر رہا ہے تو صرف مینٹل ٹراما آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا. آپ دوسرے پرسن کو انٹرٹینمنٹ کا موقع دے رہے ہیں، پروو کر رہے ہیں کہ آپ ایک لوزر ہیں. ڈونٹ بی اے لوزر، بی اے بریو پرسن. اینڈ اس کے بارے میں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ضرور کریں گے. اس سلسلے میں اگر آپ کو میری پرائیویٹ ہیلپ کی ضرورت ہو، کنسلٹیشن کی ضرورت ہو، تو مائی نمبرز آر آن مائی چینل. فیس بک پہ سائیکالوجسٹ ایڈوائس کے نام سے پیج ہے جس پہ آپ اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اینڈ ٹک ٹاک پہ میری شارٹ ویڈیوز اویلیبل ہیں. تھینک یو ویری مچ. ڈو کامنٹ, do ask your questions or do book appointments if you have any kind of that harassment issues. Thank you very much for calling.